دوستو، ایران نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایران سعودیہ ثالثی کے لیے کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے پاس ایک دوسرے سے بات چیت کے علاوہ دوسری کوئی چوائس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت براہ راست ہو یا کسی ثالث کے ذریعے ہو، پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ثالث کو انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ پڑوسی ملک سعودی عرب سے ثالثی یا براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سعودی عرب پڑوسی ملک ہے جس نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ وزیر اعظم آج ایران کے ایک روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، جہاں ان کی ملاقات صدر حسن روحانی سے متوقع ہے۔ دوستو، منگل کو سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے، جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد سے ہوگی۔ وزیر اعظم کے سعودی عرب کے حالیہ دورے میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ان سے ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا تھا، جبکہ ایران کے صدر حسن روحانی اور محمد بن سلمان کے درمیان بغداد میں ملاقات کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہرمز پیس کے نام سے امن کا منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام خلیجی ممالک کو خطے میں بات چیت کے ذریعے امن لانا چاہیے۔ ادھر دوستو، روسی صدر پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ شمالی مشرقی شام میں حراست میں لیے گئے داعش کے عسکریت پسند وہاں پر ترک فوجی کارروائی کے نتیجے میں فرار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح داعش شام میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ترکی اس صورتحال پر قابو پا سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جیمس برگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ترکی کو سختی سے کہا ہے کہ وہ شام میں فوجی کارروائی کے دوران اس بات کو یقینی بنائے کہ شمالی شام میں اس کے اقدامات متوازن اور متناسب ہیں اور ان کے نتیجے میں مقامی شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ برگ نے کہا کہ بین الاقوامی اتحاد نے داعش کے خلاف اتنی بڑی پیش قدمی کی ہے کہ داعش کے قبضے سے برطانیہ کے رقبے کے برابر زمین چھڑائی گئی ہے۔ دوستو، ادھر چینی صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اس دورے سے پہلے ہی دونوں ممالک کی روابط میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یہ سربراہی ملاقات ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے اوپر نئی دہلی حکومت کے 5 اگست کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ چین نے پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے اور یہ معاملہ سلامتی کونسل میں لے جانے میں بھی پاکستانی حکومت کی مدد کی تھی۔ بدھ کو بیجنگ میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں چینی صدر نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ چین پر حملہ ہوگا۔ دوستو، ایک بھارتی سفارتکار نے کہا ہے کہ اگر چینی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات کی تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ پچھلے سال اپریل میں بھی دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد چین اور بھارت کے درمیان بھوٹان کے معاملے پر فوجی کشیدگی سامنے آئی تھی۔ دوستو، چین بھارت کے شمالی مشرقی علاقے میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر علاقے کا دعوے دار ہے، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس سرحدی تنازع پر دونوں ملکوں کے حکام نے 20 مرتبہ ملاقات بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں نتیجہ خیز نہیں ہو سکی۔ اس معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان سن 1962 میں جنگ بھی لڑی جا چکی ہے۔ اب اگست میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے بعد خطے میں خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چین نے اس معاملے پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منعقدہ اجلاس کے دوران بھی 2 ٹوک موقف اپنایا تھا کہ چین بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یک طرفہ طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت آنے سے ایک دن پہلے چینی صدر نے وزیر اعظم عمران خان کی میزبانی بھی کی تھی، اور اسی وجہ سے چینی صدر کا موجودہ دورہ بھارت انتہائی اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے۔